करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इसमें हम लोग जो है मेरे ख्याल पिछले टॉपिक से ये नहीं है, क्योंकि जो काफिर जो थे मक्का के, वो आपसे बार बार जो है ना कोई मोज़े मांगते थे और आपके लिए कुछ स्पेशल चाहते थे, कुछ सुपर ह्यूमन चीज, कुछ सुपर नेचुरल चीज आपके साथ होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, कहा उन लोगों ने जो कि उम्मीद नहीं रखते हमसे मुलाकात की, लौला उनज़िला अलैनल मलाइका, कि क्यों नहीं हम पे जो है उतारे जाते फरिश्ते, औ नरा रब्बना, बल्कि और आगे बढ़ गए, कहते हैं हमने रब को देखना है, हमें रब क्यों नहीं नजर आता, हम क्यों नहीं देखते उसको। लक़द इस्तकबरू फी अंफुसिहिम, और ये कि उन्होंने अपने नफ्सों में, अपने आप में इस्तकबार किया, तकब्बुर किया, व अतौ उतुवन कबीरा, और बहुत ज्यादा उन्होंने सरकशी की, बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह की बातें करते, ये बहुत ज्यादा जो है ना एरोगेंस की बातें हैं। एक्चुअली अल्लाह ताला कहते हैं होगा क्या, यौमा यरौनुल मलाइकता, जब फरिश्ते देखेंगे वो, ला बुशरा, उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी, काफिरों के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं होगा जब वो फरिश्तों को देखेंगे। यौमा इज़िन, उस दिन क्या होगा, लिल मुजरिमीना, जब वो मुजरिम जो है फरिश्तों को देखेंगे, व यकूलूना हिज्रम महजूरा, कि तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम लोग हमसे, हमारे पास मत आओ, यानी कि गो अवे फ्रॉम अस, गो अवे फ्रॉम मी। क्योंकि इसके दो तीन तरह से इसको तर्जमा किया गया है कि या तो फरिश्ते उनको कहेंगे कि तुम महरूम हो गए, तुम्हें कोई, अल्लाह की तुम्हें आज जो है ना रहमत नहीं मिलेगी, तुम महरूम हो, और वो सारी नेमतें जो तुम्हें दुनिया में मिली हुई थी उन सब से जो है वो तुम काफिर लोगों, तुम लोग महरूम हो, मुत्तकियों को मिलेंगी और तुम्हें नहीं मिलेंगी। और यहाँ भी ये जो मुजरिम है जब फरिश्तों को देखेंगे और उनको पता होगा कि अब हमारे साथ होने क्या वाला है, यानी कि ये हमें उठा के ये दोजख में फेंक देंगे, तो ये कहेंगे कि तुम हमसे दूर ही रहो, हमसे दूर ही रहो, हमारे करीब मत आओ। तो हिजरा माजूरा होता है जैसे बीच में दीवार आ जाए, बीच में हमारे कोई वो आ जाए, रुकावट आ जाए, तो ये हमारे पास ना आए, तो स्टे अवे फ्रॉम अस, गो अवे, प्लीज स्टॉप। तो इस तरह से वो कहेंगे फरिश्तों को। आज तो कहते हैं ना फरिश्ते क्यों नहीं आते, हमें फरिश्ते नजर आए तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला नजर आए। तो उस दिन क्या होगा, कहेंगे हमसे दूर ही रहो फरिश्तों। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल, और ये है कि अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह ताला ने उनको देख लिया, उनको इवेलुएट कर लिया है कि ये लोग किस किस्म के जो अमाल है वो आगे भेज रहे हैं, जो अपनी आखिरत के लिए भेज रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस सब चीज़ों को देख लिया और इवेलुएट कर लिया है। फजअलनाहु हबाम मंसूरा, तो हम बना देंगे उनको बिल्कुल ऐसे रेत की तरह, मट्टी मट्टी बना के उनको हम बिखेर देंगे। मंसूरा होता है कि बिल्कुल बिखरी हुई चीज़, बिल्कुल। तो इन्होंने अगर कोई अच्छी चीज़ें भी की थी, अगर अल्लाह ताला को दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखें, ये हमने हाजियों को पानी पिलाया, ये हमने मेहमानों को खाना खिलाया, ये हमने चैरिटीज़ दी थी, हमने कितने काम किए थे, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कदिमना इला मा अमिलू मिन अमल, जो भी उन्होंने अमल किया हमने उनको इवेलुएट कर लिया, हमने देख लिया कि वो किस उसमें आते हैं, किस रैंक में आते हैं, तो वो बिल्कुल मट्टी बन के उड़ा दिए जाएंगे। और क्योंकि कोई ईमान नहीं था, कोई उन्होंने अल्लाह के लिए नहीं किया था, कोई आखिरत के लिए नहीं किया था। अस्हाबुल जन्नती यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रा, और जो जन्नत वाले होंगे उस दिन होंगे वो एक अच्छी ठहरने की जगह पे, वो बहुत बेहतरीन जगह पे होंगे। वह अहसनु मकीला, और वो ऐसी जगह पे होंगे जहाँ के वो रेस्ट करेंगे। मकीला जो है वो कैलूला से है, यानी कि उनके पास जो है ना रिलैक्स करेंगे। क्योंकि वो मैं सुन रही थी उनका, नुमान अली को कहते हैं कि जन्नत में कोई नींद का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हल्का फुल्का रिलैक्सेशन करेंगे, हर वक्त लोग फ्रेश होंगे, हर वक्त लोग जो है ना वो कोई ना कोई इंजॉयमेंट में लगे होंगे, तो वहां पे जो है वो हल्का फुल्का बस कैलूला करेंगे। तो अल्लाह आलम, तो वो जो है वो उस वक्त जो इंजॉय भी करेंगे, आराम से पहुंचेंगे और वो कैलूला कर रहे होंगे। और एक और उसमें ये भी मैंने पढ़ा था पहले कि जब ये लोग पहुंचेंगे जन्नत में अपने घरों में, तो उस वक्त कैलूले का टाइम होगा, रिलैक्सेशन का टाइम होगा जब ये लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो ये कि इनको वहां पे जाके ये रिलैक्स करेंगे। वह यौमा तशक्कुस्समाउ बिलगमाम, जिस दिन के आसमान फट जाएगा और बादलों के साथ। वह नुज़्ज़िलुल मलाइकतु तंज़ीला, और फरिश्ते उतरेंगे, और फिर एक रो नहीं, रो आफ्टर द रो, एक के बाद दूसरी रो जो है ना फरिश्तों की आती ही जाएगी। फिर क्या होगा, अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक्कु लिर्रहमान, बादशाहत आज के दिन जो है वो
برحق کے اور رحمان کے لیے ہے. کوئی اور دنیا کا بادشاہ جو اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے سارے جو ہیں اس وقت جو ہے بالکل دب کے بیٹھے ہوں گے. ساری جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی, رحمان کے لیے ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, اور یہ جو کافروں پہ اس دن ہوگا وہ دن بہت بھاری ہوگا. جس نے رسول کا ساتھ نہیں دیا, رسول کا جو ہے اس کو دوست نہیں بنایا, ان کے لیے وہ دن بہت بھاری ہوگا. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اور اس دن ظالم لوگ جو ہوں گے وہ اپنی انگلیاں کاٹیں گے, اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور اتنا افسوس کریں گے اور کہیں گے یقولو یا لیتنی, کاش اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ سبیل بنایا ہوتا, ان کے ساتھ راستہ بنایا ہوتا, ان کا ساتھ دیا ہوتا, میں کیوں دوسرے راستے پہ چلا گیا. تو بہت زیادہ اس دن جو ہے نا ان کو دکھ ہوگا, انتہائی دکھی سچویشن ہے کہ بندہ اس میں انگزائٹی میں اور غم میں اور پریشانی میں اپنے ہاتھ کاٹتا ہے نا, ہاتھ کھانے لگ جاتا ہے. تو اس طرح سے ان کی سچویشن ہوئے گی. یا ویلتا, کاش, یا لیتنی, افسوس مجھ پہ, لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کاش میں اس کو اپنا خلیل نہ بناتا. خلیل ہوتے ہیں بہت قریبی دوست, کوئی بیسٹ فرینڈ جس کی بات آپ سنتے ہیں, جس سے ہر چیز میں مشورہ لیتے ہیں. تو فلان, اس دن اس کو نام بھی یاد نہیں آئے گا, وہ کہتا نہیں پتہ نہیں کون تھا وہ فلان, وہ کیا تھا خلیل میرا, اس نے مجھے اتنا زیادہ جو ہے اس راستے سے ہٹا دیا, مجھے سیدھے راستے سے ہٹا دیا, اس کو نام بھی یاد نہیں آ رہا ہوگا. تو اتنا وہ پریشان ہوگا کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے ذکر سے, نصیحت سے ہٹا دیا جبکہ حق میرے پاس آ گیا تھا. میرے پاس قرآن آ گیا تھا, میرے پاس صحیح بات آ گئی تھی, اور میرے وہ دوست اس نے مجھے بھٹکا دیا. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان تو ایکچولی انسان کو جو ہے وہ چھوڑنے ہی والا ہے. خضول ہوتا ہے کہ جو بالکل جو ہے نا, جب آپ کو نیڈ ہوتی ہے نا کسی دوست کی, اس وقت آپ کا کام نہ آئے, وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے جب آپ ریئل نیڈ میں ہوتے ہیں. کئی دوست ہوتے ہیں نا کہ آپ کے ویسے تو جب آپ کھیل تماشے میں ہوتے ہیں, پارٹی ٹائم ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جب واقعی آپ کو کوئی بیماری ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے, اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے خضول, ڈس اپیئر ہو جاتا ہے جب وہ نیڈ ہوتی ہے. تو شیطان تو ایسا ہے کہ وہ مشکل میں چھوڑ جانے والا ہے. وقال رسول یا ربی, اور یہ بات ہے نا, یہ بھی بہت ہی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ رسول کہے گا یا ربی, اے میرے رب, ان قومی, بے شک میری قوم, اتخذوا, اس نے بنا لیا تھا, ھذا القرآن مہجورا, اس قرآن کو چھوڑنے والا, اس سے وہ ہجرت کر گئے تھے, اس کو چھوڑ دیا تھا. یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, نئی جنریشن کو بھی قرآن سے جوڑتے, جیسے اللہ نے ہمیں جوڑ دیا. ہمیں شکر ہے, اللہ کی رحمت, اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیا. تو اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح جوڑ دے, اس سے بھی زیادہ جوڑ دے. تو رسول جو ہیں, جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ رسول جو ہے وہ گواہ بنیں گے اپنی قوم کے اگینسٹ. تو وہ ہم سے پوچھیں گے, ہم نے سب نے پہلے اپنے رسول کو جواب دینا ہے اور پھر اللہ کو جواب دیں گے وہ بھی. تو پھر یہ کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر کہیں گے کہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا, قرآن کو آگے نہیں پہنچایا تھا, قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن سے جڑے رہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, اور اسی طرح ہم بناتے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے. تو یعنی کہ ہر نبی جو ہے نا وہ فیس کرتا ہے دشمنی, اتنا ایزی نہیں ہوتا پیغام کو پہنچانا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور کافی ہے تیرا رب جو کہ ہدایت دینے والا ہے اور مددگار ہے. تو بہت دشمنی آتی ہیں, بہت رکاوٹیں آتی ہیں, تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لولا نزل علیہ القرآن جملہ, اب نئی فرمائش کیا تھی ان کی کہ یہ قرآن جو ہے ونس مطلب اکٹھے کیوں نہیں آ گیا, ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں آ گیا. جیسے بائبل آئی, جیسے توراہ آئی, وہ ایک ہی دفعہ آئی تھی. یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے, اکٹھا کیوں نہیں آ گیا. واحدۃ, کذالک, اسی طرح, اللہ کی مرضی بھائی, بس اللہ نے اس طرح کیا. اور اللہ تعالیٰ شان نزول ہوتا ہے, جب کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. جیسے واقعہ عفق ہم نے پڑھا, سچویشن تھی, اللہ نے بھیج دیا. اسی طرح بہت سارے موقع پہ جب وہ نجران کے آئے تھے, عیسائی آئے تھے, تو وہ کویسچنس کر رہے تھے, تو پھر کر دیا. جب لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا, اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی. تو اٹ ڈیپینڈس کہ سچویشن کیا ہے. تو اسی طرح ہے, اللہ کی مرضی ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ, تاکہ آپ کے دل کو جو ہے وہ مضبوط کرتے, اس کو ثابت قدم رکھیں. فؤاد وہ دل ہوتا ہے, ایموشنل دل ہوتا ہے. قلب تو ہوتا ہے نا, دل پمپنگ کر رہا ہے, الٹ پلٹ ہو رہا ہے,
اور اس طرح سے. تو فؤاد ہوتا ہے جس میں ایموشنز ہوتی ہیں. تو کبھی انگزائٹی ہو جاتی ہے, کبھی پریشانی ہوتی ہے, کبھی کوئی چیز کا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو اس دل کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور اس کو پڑھا ٹھہر ٹھہر کے ہم نے سنایا یا پڑھا. تو رتلناہو ترتیلا, اس کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوتا ہے, اس کو جو ہے بیوٹیفلی پڑھنا ہوتا ہے. ترتیل ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھو, بیوٹیفلی پڑھو, ہر لفظ کا جو ہے نا اس کا حق ادا کرو. تجوید ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ اس کے رولز اپلائی کرتے ہیں, ہر لفظ کی اس کے اوپر صفات لگاتے ہیں, اس کو جو ہے پوری طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. تو ترتیل ہوتا ہے کہ اور زیادہ جو ہے نا آرام آرام سے پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے, اس کو بیوٹیفائی کریں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جو ہے پڑھیں آپ. ولا یاتونک بمثل, اور یہ ہے کہ نہیں وہ لاتے کوئی بھی اعتراض, کوئی بھی اگزامپل, الا جئناک بالحق, اور ہم لاتے ہیں اس کو حق کے ساتھ. واحسن تفسیرا, اور اس کو اچھے سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہ خود تو ایک صورت بھی نہیں بنا سکے. کب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دے دیا, ایک صورت لے آؤ, پھر ایک جگہ پہ آ کے 10 صورتیں دے دو, یا قرآن لے آؤ. تو یہ کہ خود تو یہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے, اور آپ کے اوپر جو ہے اتنے آبجیکشنز لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو جب بھیجتے ہیں تو اس کو اچھے سے اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ کس سچویشن میں آیا ہے اور اس کو کیسے جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, اور یہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ان کے چہروں کے اوپر جو ہے کر کے الٹے منہ جو ہے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ اجرنا من النار. اولئک شر مکانا, اور وہ بہت برا ان کا مقام ہوگا. واضل سبیلا, اور بہت زیادہ جو ہے بھٹکے ہوئے یہ لوگ راستے کے اعتبار سے, برے راستے پہ, غلط راستے پہ چل رہے ہیں, اور اس پہ چلتے چلتے اپنے منہ کے بل جو ہے یہ دوزخ میں گر جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, موسیٰ کو ہم نے دی تھی کتاب. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا, اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا تھا, ان کا مددگار تھا, ان کا بیک اپ تھا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, تو ہم نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جس نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا, تو پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا, تباہ کرنا. تو فرعون جو تھا وہ تباہ ہو گیا. پھر دوسری قوم, وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ, جب نوح کی قوم نے جو ہے جھٹلایا اپنے رسولوں کو, اغرقناہم, ہم نے ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ, اور ہم نے بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے ایک عبرت, ایک ایگزامپل کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے ظالموں کو جو ہے ایک دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ, اور عاد کی قوم اور سمود کی قوم. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ, اور کنویں والے. یہ ان کے بارے میں بہت کلیئر نہیں پتا کہ کنویں والے کون تھے. میں بھی ایک قوم تھی جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا, اور میں بھی وہیں پہ ان کو قتل کر دیا تھا, اللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت ڈیٹیلز نہیں ملتی, تو ان کے بارے میں یہی کہ شاید اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, اور بہت سی بستیاں ہیں ان کے علاوہ ان کے درمیان جو آتی رہی بہت ساری. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ, اور ہر ایک کے لیے ہم نے بیان کی ہے ان کی ایگزامپل. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا, اور ہر ایک کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا. جو نہیں مانتی تھی ان کو گریجولی ختم ہوتی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو چانس دیتے گئے, اور وہ نہیں مانتے تھے تو پھر وہ ڈسٹرائے ہوتے گئے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ, اچھا, اور تحقیق کہ وہ کرتے تھے, گزرتے ہیں اس بستی کے اوپر سے, الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ, جس کے اوپر کے پتھروں کی بارش کی گئی. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی, ادھر وہ جو صدوم, اور ادھر سے گزرتے ہیں صدوم کے علاقے سے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ تباہ ہو گئی تھی. تو یہ جو مکہ والے گزرتے ہیں اس بستی پہ پہنچتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں کہ کیسے اس کی تباہی ہوئی. افلم یکونوا یرونہا, کیا بھلا وہ نہیں اس کو دیکھتے. بل کانوا لا یرجون نشورا, لیکن یہ ہے کہ وہ امید ہی نہیں رکھتے کہ وہ نشور کیے جائیں گے, یعنی کہ دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے. قیامت کا اور دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہی نہیں کرتے ان کو, اور یہ اس سے سبق نہیں لیتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور بھلا جب آپ کو وہ دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے جب بھی آپ کو دیکھتے تھے تو وہ, اور جو باتیں آپ ان کو بتاتے تھے قرآن میں دوزخ کے فرشتوں کے بارے میں, دوزخ کے اس کے پلانٹ کے بارے میں, ٹری کے بارے میں, تو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو آپ کو ایک جوک لیتے ہیں,
اور کہتے ہیں احاذ الذی بعث اللہ رسولہ، یہ ہے وہ جس کو اللہ نے اٹھایا رسول بنا کے، یعنی آتا تو یہ کسی بڑے سردار کے اوپر آتا، تو انہی کو اللہ نے رسول لینا تھا۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے پہ کہ شکر ہے ہم جو ہے نا اپنے گاڈس پہ جو ہے نا ہم جم کے بیٹھے رہے کہ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پہ صبر کر کے نہ بیٹھے رہتے، قائم نہ رہتے، تو یہ تو ہمیں بھٹکا ہی دیتے، ہم تو اپنے گاڈس کو چھوڑ ہی دیتے، تو آلموسٹ ہم نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ تو شکر ہے کہ ہم نے صبر کیا اپنے گاڈس کے اوپر۔ وسوف یعلمون، اور ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون بھٹکا ہوا تھا راستے سے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس نے بنا لیا ہے اپنا گاڈ اپنے ڈیزائرز کو، اپنی ایمٹی ڈیزائرز کو۔ تو سب سے زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ لوگ جو ہے نا سب سے زیادہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی خیال آیا دماغ میں، یہ سوٹ خریدنا ہے، یہ جیولری خریدنی ہے، یہ چیز یہ گھر میں میں نے چینج کرنی ہے، یہ فرنیچر لینا ہے، جب خیال آ جاتا ہے تو انسان ایک امپلس اس کو پڑ جاتی ہے، امپلسو بیہیویئر ہو جاتا ہے کہ بس میں نے لینا ہی لینا ہے۔ اور ینگ ایج میں تو اتنا زیادہ اتنا چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، تو انسان جو ہے نا اتنا جھگڑے گھر میں ڈالتا ہے، پھر وہ چیز گھر میں لے آتا ہے، وہ فرنیچر لے آتا ہے، وہ کپڑا خرید لیتا ہے، ہسبینڈ سے اتنی لڑائیاں کر کے اس کے بعد جب خود ہی دل ہو جاتا ہے اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا میں نے جھگڑا کیا، جتنا میں نے جو اس کے لیے جو ہے نا خواہش کی تھی۔ تو انسان جو اپنے ڈیزائرز کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا، کیا بھلا تو ہوگا اس کے اوپر خود ہی کارساز، خود ہی وکیل بنو گے کہ ہمیں کیسی چیزوں کے پیچھے جو ہے نا میں مرتا تھا اور جاتا تھا نا۔ تو کوئی نہ کوئی ایڈکشن، کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے نا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا ان کے پیچھے جا کے اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین و آسمان کے نیچے اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ ہے جو اس کے جو خواہش نفس ہے، جس کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ خواہش نفس جو ہے نا سب سے برا معبود ہے۔ جتنے بھی آئیڈل اور باقی چیزیں وہ تو ایک جگہ، لیکن سب سے برا کہ انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے، اور کبھی ان کے پیچھے لگ کے انسان وہ رشوتیں لیتا ہے، کبھی ان کے پیچھے لگ کے انسان جھگڑے کرتا ہے اور گناہ کے کام کرتا ہے، اور امپلسو بیہیویئرز آتے ہیں انسان کو۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ ایکچولی سنتے ہیں، اور یا عقلون، یا وہ عقل رکھتے ہیں، جن گاڈس کو تم یہ لوگ جو کہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا وہ عقل رکھتے ہیں، یا وہ ان کو کوئی تھوڑا سا سمجھ آتی ہے، انڈرسٹینڈنگ آتی ہے؟ ایکچولی کیا ہے، انہم الا کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بس جو بھی ہے یہ کھانا ہے تو بس کھانا ہے، یہ ڈیزائر کو پورا کرنا ہے تو کرنا ہے، بلکہ بلہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیٹل پھر بھی کبھی اپنے بلانے والے کو سن لے کہ ادھر آ جاؤ، لیکن جب انسان ایسی ایڈکشنز میں پڑ جاتا ہے، ایسی بری خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، پھر اس کو کچھ بھی نہیں سنائی دیتا، کوئی اس کو منع کرے کہ رشوت نہ لو، تم یہ غلط کام مت کرو، نہیں سنتا، تو وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے۔ علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، الا ربکا، اپنے رب کی طرف، کیف مد ذل، کس طرح سے جو ہے وہ ان کو سائے کو پھیلا دیتا ہے، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا تو سب کچھ ٹھہرا ہوا ہوتا، اس طرح سے اونچ نیچ نہ ہوتی، یہ رات دن نہ ہوتے، ایک ہی جیسا موسم رہتا، دن ہی دن رہتا، کوئی سائے نہ ہوتے، اس طرح سے روٹیشنز نہ ہوتی، اور ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور اس نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا ہے۔ سورج جو ہے وہ لائک اپوزٹس بھی جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے ایک دوسرے کے اوپر، لائک سورج آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اپوزٹ ہے، اس کے اپوزٹ ایک رات بھی ایک چیز ہے، اسی طرح رات آتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں روشنی بھی کوئی چیز ہے۔ یہ سائنٹسٹ بھی اسی طرح کہتے ہیں نا کہ اپوزٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پروف کرتے ہیں ایچ ادر کو۔ اسی طرح کفر اور اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو اس لیے وہ ایک دوسرے کو پروف کر رہے ہیں کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک الٹا راستہ ہے، تو یہ اپوزٹ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دلیل کرتے ہیں، ایک اچھائی ہوتی ہے ایک برائی ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ دو راستے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، اور یہ جو ہے پھر یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو سمیٹ لیتے ہیں اور پھر رات آ جاتی ہے۔
वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा, और वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रात को लिबास बनाया है, वन्नौमा सुबाता, और नींद को जो है वो आराम करने का बाइस बनाया है। किस तरह से इंसान जब अंधेरा हो जाता है, पूरा सुकून हो जाता है, तो इंसान जो है वो सो जाता है और सुबह फ्रेश उठता है। कभी जैसे डिनर पार्टी करते हैं, कितना थक जाते हैं, या आजकल माशाल्लाह से जो लोग जैसे उस पे तरावी पे जाते हैं और रोजे के बाद उस तरह भी बहुत थकावट हो जाती है, तो लेकिन ये कि जब सोते हैं सही टाइम पे सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो ऐसे फ्रेश होते हैं। तो अल्लाह ने नींद जो है बायसे आराम बनाई है, इतनी अच्छी चीज़ है। और जिन लोगों को जैसे होती है इंसोम्निया की बीमारी होती है, तो बहुत परेशान होते हैं, उनके लाइक वो जो है उनका वो फ्रेशनेस नहीं आती उनके पास। तो जो लोग सो पाते हैं तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए। और नींद वैसे भी हमारी बॉडी के लिए इतनी अच्छी चीज़ है कि बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई होती है, जो भी हमारे अंदर वो सारी जो चल रही होती है ना, जो सेल्स टूट फूट रहे होते हैं, तो जब हम सोते हैं तो सब चीज़ें जुड़ना शुरू हो जाती हैं। एक हीलिंग प्रोसेस होता है अंदर जो है ना, बहुत इंसान के लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी बॉडी हील होती है। इस तरह छोटे बच्चे भी कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा ये सोएंगे उतनी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, इनकी हाइट अच्छी होगी, तो बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए। तो हमें भी ये कि 7-8 घंटे अगर नींद मिल जाए तो ये एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो अल्लाह ने हमारे आराम के लिए बनाई है। वजअल नहारा नुशूरा, और दिन बनाया है जी उठने का वक्त। काम काज करो, दिन के टाइम में जो काम करते इंसान, तो वो उसमें बरकत होती है। वहुवल्लज़ी अरसल रियाहा बुशरम बैना यदई रहमतिही, और उसने जो है ये जो हवाएं चलती हैं, ये पहली खुशखबरी आ जाती है। अभी बादल नहीं आए, अभी बारिश नहीं आई, पहली खुशखबरी आ जाती है कि आगे अल्लाह की मर्सी आ रही है। तो वअंज़लना मिनस्समाई माअन तहूरा, और फिर हम जो है पानी ऊपर से नाजिल करते हैं जो कि तहूरा है। पानी जो है खुद भी पाक है और वो चीज़ों को भी पाक करता है। तो तहूरा होता है कि जो खुद भी पाक हो और दूसरों को भी पाक करे। इसी तरह ये जो है वही जो है खुद भी पाक है और लोगों का भी तज़किया करती है। जो जो लोग इसको सुनते हैं, इसकी डेप्थ में जाते हैं, तो वो पाकीज़ा हो जाते हैं। लीनु लिनुहयिया बिही बलदतम मैता, ताकि ये पानी जो है उस शहर पे जाए जो कि मुर्दा था। व नुस्कियहु मिम्मा खलकना, और फिर ये है कि हम सैराब करें उसको जिसको हमने पैदा किया। अनआमन, और जानवर भी। पानी से मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है, और फिर ये कैटल भी इसको पीते हैं। व अनासिया कसीरा, और इंसान जो है वो भी इसको पीते हैं। सबके लिए सर्वाइवल के लिए पानी कितना जरूरी है। आप कोई भी ड्रिंक पी लें, जब तक आप पानी नहीं पीते आपकी प्यास नहीं बुझती। बल्कि सारी ड्रिंक्स जो है ना उनको छोड़ देना चाहिए। इवन हमारी एक वो है कल्चरल सी चीज़ है कि हम रूह अफ़ज़ा पीते हैं, जामे शीरी पीते हैं, लेकिन बेहतरीन ये कि हम ना बस सादा पानी पिए, और इंसान जो है ना कोई शुगर की चीज़ और कोई ऐसी चीज़ मत लें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा फायदे की चीज़ें। तो आजकल मौका है, थोड़ा सा अगर वेट लूज करना है तो शुगर वगैरह जो है उसको अवॉइड कर लें। और मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ कि सब्जियां ज़्यादा बनाऊं, और दाल और सब्जी और इस तरह से प्रोटीन्स ले लूँ, और कार्ब्स जो है ना उनको अवॉइड करूँ, और जूसेस और ये सब चीज़ें अवॉइड करूँ, ताकि जो है ना थोड़ा वेट लूज हो जाए। खैर नीयत ये नहीं होनी चाहिए, नीयत तो ज़ाहिर है हमारी रमज़ान की, और अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए, अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन साइड बेनिफिट्स इसके साथ ये हैं कि आप थोड़ा सा वेट लूज कर सकते हैं। तो पानी जो है, पानी को फिर वही के साथ भी दिया गया, तो वही जब आती है तो वही इंसानों का तज़किया भी करती है और इंसान के इंटरनल क्लिनजिंग भी करती है। वलकद सर्रफनाहु बैनहुम लियज़क्करू, और हम इसी तरह फेर फेर के लाते हैं ताकि वो उससे सबक लें, उससे जो है वो उससे नसीहत लें। फ़अबा अक्सरुन्नासी इल्ला कुफूरा, और इनकार करते हैं बहुत सारे लोग और वो नाशुक्री करते हैं। कि एक तो वो इसको समझते ही नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत आ गई है कि वही आ गई है, और इंसान जो है वो नाशुक्रा है। वलौशिन्ना लबअसना फी कुल्ली कर्जतिन नज़ीरा, अगर हम चाहते तो हम उठाते हर बस्ती में से एक नज़ीर, यानी हर गांव में, हर विलेज में, हर एक जगह जो है वो एक प्रॉफिट भेज देते, एक वार्नर भेज देते। लेकिन ऐसा नहीं होता, मेन सिटी में आते हैं। मेन जो सेंट्रल सिटी होता है, जैसे मक्का सेंट्रल सिटी था, या पीछे भी जो प्रॉफिट्स आए तो मेन सिटीज में आते थे। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, लोग जो है वो मेन सिटी को फॉलो करते हैं। अब जैसे कोई छोटा सा शहर है या छोटी सी कोई स्टेट है, उसको लोग इतना नहीं समझते। बड़े शहरों के पीछे लोग जो है वो उससे इम्प्रेस होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला वही भेजते थे।
اور لوگ کیونکہ کاپی بھی انہیں کو کرتے تھے جو مین سٹی کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے امریکہ میں نیو یارک میں رہنا جو ہے, نیو یارک میں کوئی جاب کرنا اس کو بڑی چیز سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اس میں کیلیفورنیا میں, ویگس میں, بڑے بڑے شہروں میں جو لوگ ہوتے ہیں تو لوگ بڑے ان سے امپریس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بھیجے پروفٹس وہ مین شہروں میں بھیجے تھے. فلا تطع الکافرین, تو آپ کافروں کو فالو مت کیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اتنی پیاری بات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کرو, بہت بڑا جہاد. اب یہ آیت کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہ صورت مکی صورت ہے, ابھی جو ہے قتال کا حکم نہیں تھا. تو یہاں پہ کس سے جہاد کرنا ہے؟ بہت بڑا جہاد قرآن سے. ہی کی ضمیر جو ہے قرآن سے. وجاہدہم بہ, قرآن کے ساتھ جہاد کیجیے, جہادا کبیرا. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھی آپ کا مذہب جو ہے وہ کہتا ہے کہ جہاد کرو, جہاد آپ لوگ بہت کہتے ہو, تو ان کو بتائیں یہ جو قرآن کی جو آیت ہے نا, اس میں سورہ فرقان میں آیت نمبر 52 ہے میرے خیال میں, تو یہ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بہت بڑا جہاد کریں. اور وہ جہاد کس سے ہے کہ قرآن پہنچاؤ, قرآن کو سمجھو اور اس کو آگے پہنچاؤ. تو یہ اس کو عام کرو, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے کہ ہم اس کو دنیا لوگوں تک, پبلک تک اس کو عام کریں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اللہ وہ ذات ہے جس نے کہ دو سمندروں کو جو ہے مکس اپ کرتے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, ایک جو ہے وہ میٹھا ہے اور میٹھا ہے اور شیریں ہے. ٹھیک ہے, عذب مطلب ایسا میٹھا ہوتا ہے کہ آپ پیتے جاتے ہو اور آپ کو دل چاہتا ہے اور پیو, اور یہ کہ اگر آپ تھرسٹی نہیں ہو تب بھی آپ پیتے ہو. تو ایسا پانی, میٹھا پانی ہوتا ہے عذبن. اور فرات مطلب شیریں, میٹھا میٹھا پانی ہے. تو یہ ہے کہ تو دونوں سمندر ساتھ چل رہے ہیں. ایک اس کا پانی, ایک سائڈ کا پانی جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہے, وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ, اور دوسرا جو ہے ملحن نمکین, اجاج کڑوا بٹر. تو یہ دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, ان کے بیچ میں جو ہے ایک پردہ ہے. وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور ان کے بیچ میں جو ہے بندھا ہوا ہے. ابھی کتنی ساری وہ آتی ہیں نا, ویڈیوز بھی آتی ہیں, تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں دو طرح کے پانی, ان کے بلکہ کلرز بھی فرق ہوتے ہیں, وہ دونوں ساتھ ملتے بھی نہیں ہیں. اور یہ ہے کہ سمندر کا پانی ویسے بھی دیکھیں کتنا کڑوا ہوتا ہے, وہ ہم پی نہیں سکتے. دریا کا پانی جو ہے وہ ہم پی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا, لیکن وہاں پہ مچھلیاں تیر رہی ہیں اور اس کے اپنے کتنے فائدے ہیں. اور اس اتنا کیونکہ وہ کڑوا, اس میں بٹرنس ہے, ایسی چیزیں کہ اس میں پھر وہ اس طرح اسمیل نہیں آتی ہے. اگر وہ میٹھا میٹھا پانی ہوتا سمندر کا تو میں بھی بہت اسمیلی ہو جاتا, جتنی مچھلیاں اس میں پھرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹر رکھا تاکہ اس کے اندر اسمیل نہ آئے, اور اس میں ہمارے لیے مچھلیاں ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے, سبحان اللہ. تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اس طرح کئی لوگ جو ہیں وہ پوچھتے تھے کہ کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گئے کبھی اس میں سفر کیا انہوں نے اتنی گہری بات کر دی کہ دو طرح کے پانی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور وہ آپس میں ملتے بھی نہیں, ان کے درمیان میں پردہ ہے. تو پھر جب ان کو پتہ چلا تو کئی لوگ اسی وجہ سے اسلام سے امپریس ہو گئے کہ یہ چیز تو بہت کچھ ٹریولر ہو کہ بہت زیادہ اس کو یہ بات چیز نظر آتی ہے, وہ آبزرو کرتے ہیں یہ چیزیں. اور اس میں پھر ہم اس کو ہم دوسرا فگریٹیولی لیں تو یہ بات ہے کہ انسانوں کی کتنی ورائٹیز ہیں. ایک ماں باپ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک بچہ اتنا میٹھا میٹھا سویٹ سویٹ سا ہوتا ہے, اور ایک بچہ ذرا بیٹر ہوتا ہے, غصے والا ہوتا ہے. تو دونوں کی پرسنالٹیز اتنی فرق ہوتی ہیں. اس طرح میاں بیوی میں دونوں کی ہو سکتا ہے دونوں کی مزاج بالکل ڈفرینٹ ہو, پرسنالٹیز بالکل ڈفرینٹ ہو, لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا, وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ ہے کہ ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اس طرح سے ڈفرینٹ پرسنالٹیز, ایک ٹیم ہوتی ہے آپ کی, اس میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح صحابہ کی ٹیم تھی, کوئی اتنے سافٹ ہوتے تھے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سافٹ طبیعت کے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ سے ان کی طبیعت جو تھی وہ جلالی تھی. اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس طرح سے نالج تھا, ہر ایک کے پاس ڈفرینٹ سکلز تھے اور وہ کتنے بہادر تھے. تو یہ ہے کہ کتنی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ وہ سب مل کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اب آگے دیکھیں, بڑی ہی بہت انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کہ پانی سے پیدا کیا انسان کو. لائف جو ہے وہ پانی سے ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اور اس نے بنایا اس کے لیے نسب والا, یعنی اس کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں,
ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, खून के रिश्ते हैं, रहम के रिश्ते हैं और ससुराल के रिश्ते हैं। ससुराल का जिक्र कुरान में आया, हाँ, तो ये बड़ी ऑनर की बात होती है कि किसी की शादी हो, उसका ससुराल हो, ससुराल वालों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हो, तो ये बहुत ज्यादा ऑनर की बात होती है। वकाना रब्बू का कदीरा, और तेरा रब जो है वो कुदरत वाला है। तो ये इसको भी नोट कर लें। सूरत फुरकान जो है ना, फर्क करने वाली है ना, तो दो खानदान भी इसमें फर्क खानदान जो है वो आपस में मिलते हैं और फिर वो साथ लेके चलाए जाते हैं। तो दो सिलसिले चलते हैं इंसान के, ठीक है। तो इंसान के लिए और दोनों ज़ाहिर है दोनों खानदान डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। आपको अपना फैमिली बहुत डिफरेंट लगती है ससुराल से, चाहे चचा ताया के घर में शादियां हुई हो, दोनों के रहन सहन इतने फर्क होते हैं। तो इंसान के तो शुरू में बहुत घबरा जाता है कि इनका कितना रहन सहन कितना फर्क है, और चेंजेस करना चाहता है कि ये भी बदल दो, ये भी बदल दो। आप यूज टू नहीं होते इस चीज के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लड़कियों को हमेशा ये समझाती हूँ कि पहले ऑब्जर्व करो, पहले कुछ अर्सा उनको देखो, उनके क्या तौर तरीके हैं, उनके रहन सहन कैसे है। फिर उसके बाद जो है अगर आपको कोई चीज बहुत लगती है तो आप ग्रेजुअली उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर आप एकदम जाके उनको क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो वो एकदम से बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब सास है, वो इतने दिनों से सिस्टम चला रही है, अब नई बहू जाके कह दे मुझे तो ये भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे वो भी नहीं ठीक लग रहा। इवन मैंने सुना है कि इतनी छोटी बातों की लड़ाइयाँ होती हैं कि सास जो थी वो डिश वॉशर में एक तरीके से वो लगाती थी बर्तन, बहू ने आके कहा मैंने तो इस तरह से करना है। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह दाई थे, इतनी छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये है कि हमें बच्चियों को समझा के भेजना चाहिए कि जो सिस्टम चल रहा है ना, पहले उसको ऑब्जर्व करो। अगर बहुत कोई बड़ी बात है तो उसको आप चेंज करते हो, हर छोटी छोटी बात जो है ना उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और फिर वो ये कि रिस्पेक्ट के साथ रहें, हर कोई जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे और कंपैरिजन नहीं करने चाहिए। ये बच्चियों को मैं हमेशा समझाती हूँ कि आप कंपेयर मत करो कि हमारे घर में ऐसा होता है, मेरे भाई ऐसा करते, मेरी भाभियां तो ऐसे रहती हैं, तो इस तरह से ना अपनी भाभियों से अपने को कंपेयर करें, ना अपने हस्बैंड को अपने भाइयों के साथ कंपेयर करें। तो किसी को किसी से कंपेयर ना करें। जो आपकी किस्मत हमारी किस्मत ही वो हमें मिला, जो उनकी किस्मत ही उनको मिला। तो अपने उससे खुश रहना चाहिए। हर कोई डिफरेंट होता है, अपना दिल बड़ा करना चाहिए और इस डिफरेंस को अपना लेना चाहिए। किसी को चेंज नहीं कर सकते आप, एक ही बंदे को चेंज कर सकते हैं, और वो कौन है? वो आप खुद हैं। तो अपना दिल खुद बड़ा करें, अपने आप से खुश रहा करें और अपने सबको लेकर चलें। तो छोटी छोटी चीजों पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए एक दूसरे को कि ये क्या तरीका है, वो क्या तरीका है। तो खुद से खुश रहा करें इंशाल्लाह।